ناظرین، میں آج آپ کی خدمت میں ایک کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے روزے کا کیا مقصد ہے اور یہ کیوں فرض ہیں۔ یہ ایک مکالماتی کہانی ہے جسے سویڈن کے معروف اسکالر ڈاکٹر عارف محمود کسانہ صاحب نے لکھا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہانی۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے اور سب بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ یوسف نے اپنے چچا سے پوچھا کہ سب لوگ کیوں خوش ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو رمضان کی مبارکباد کیوں دے رہے ہیں؟ چچا نے کہا، بیٹا، رمضان بہت مبارک مہینہ ہے۔ یہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے اور اس میں مسلمان روزہ رکھتے اور بہت عبادت کرتے ہیں۔ روزہ 5 ارکان اسلام میں سے ایک ہے اور یہ نماز اور زکوٰۃ کی طرح فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور اسی طرح جن کے پاس اللہ کی دی ہوئی دولت ہو ان پر فرض ہے کہ اس دولت پر زکوٰۃ ادا کریں اور مستحق لوگوں کی مدد کریں۔ اسی طرح جن کے لیے ممکن ہو انہیں اپنی زندگی میں ایک بار حج ضرور کرنا فرض ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کا بجا لانا لازمی ہے۔ اب رمضان کا چاند نظر آنے پر لوگ خوش ہو رہے ہیں اس لیے کہ ان کی زندگی میں ایک بار پھر یہ مبارک مہینہ آیا ہے۔ رمضان کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا تھا۔ قرآن کا ملنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس پر چل کر ہم اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن ملنے پر خوشی منانی چاہیے، اسی لیے رمضان کے بعد ہم عید منا کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ روزہ کا کیا مطلب ہے؟ یوسف نے پوچھا۔ اس کے چچا نے جواب دیا، بیٹا، عربی زبان میں روزہ کو صوم کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو روکنا اور اپنی ذات پر ضبط کرنا۔ مطلب یہ کہ صبح صادق سے پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور تمام برائیوں سے مکمل روکنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھنا ہوتے ہیں۔ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی ہے؟ یوسف نے پھر پوچھا۔ چچا جان، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں حکم دیا ہے ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بتائی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تاکہ تم متقی بنو۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، یعنی اپنے دل اور دماغ کو برے خیالات سے بچاتے ہوئے اپنا کردار صاف ستھرا رکھنا۔ متقی کا مطلب یوں سمجھو کہ اگر ایک شخص جو ایک تنگ راستے سے گزر رہا ہو اور اس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں تو اسے بہت احتیاط سے اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو بچا کر اس راستے سے گزرنا ہوگا۔ تقویٰ کی یہی تعریف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے۔ بالکل اسی طرح زندگی میں جو ہر قسم کی برائیوں، فتنوں، غلط خواہشوں اور برے کاموں سے بچ کر چلنے کی کامیاب کوشش کرے گا وہ متقی ہوگا، اور روزہ رکھنے سے یہ مقصد حاصل ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے اللہ پر ایمان کا اور اس کا حکم بجا لانے کا اظہار ہوتا ہے۔ روزہ دار اگر بالکل اکیلا بھی ہو اور اسے بھوک اور پیاس بھی لگی ہو اور اس کے باوجود کہ کوئی اسے دیکھ بھی نہ رہا ہو، مگر وہ نہ کچھ کھائے گا نہ پیے گا کیونکہ اسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے،
دوسرے الفاظ میں ایک محتاط اور پرہیزگارانہ طریقے سے زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ ایسا شخص نیکی اور برائی پر کڑی نظر رکھتا ہے اور ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا اور برائی سے بچتا رہتا ہے۔ یوسف نے پھر پوچھا، آپ کا مطلب ہے کہ روزہ انسان کی اصلاح اور تربیت کرتا ہے؟ چچا جان نے کہا، بالکل، روزہ نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ سحری کے وقت جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی روزہ بند ہونے کا وقت ہوتا ہے، ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور سارا دن کھانے پینے کی چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے اور صرف افطار کے وقت ہی کھاتے اور پیتے ہیں۔ اس طرح کے ڈسپلن کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ اس سے قوت برداشت اور مشکل حالات میں کام کرنے کا حوصلہ ملتا ہے، ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دوسروں کی ضروریات کا بھی احساس ہوتا ہے۔ یہ ایک ماں کی مسلسل تربیت ہے جو سال کے باقی 11 مہینوں کے لیے ہوتی ہے، کہ جس طرح اس ماہ میں غلط کاموں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے، اسی طرح بعد کے 11 مہینوں میں بھی بچانا چاہیے۔ یوسف نے پھر پوچھا، روزے کے بارے میں ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ چچا نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا اور دوسرے برے کام کرنے نہیں چھوڑے، اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ روزہ رکھ کر بھی غلط کام کرتے ہیں، انہیں روزہ سے صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ روزے کا مقصد صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں، بلکہ اپنے کردار کی تعمیر اور اپنی اصلاح کرنا ہے، اور جن بری باتوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے روزے کی حالت میں اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ جب رمضان میں یہ تربیت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اگر ہم باقی سارا سال اسی طرح برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں تو ساری زندگی پاک صاف گزارنے اور روزے کا اصلی مقصد حاصل کر سکیں گے۔ یوسف نے پھر پوچھا، روزہ رکھنا کن لوگوں پر فرض ہے؟ چچا جان نے جواب دیا، رمضان کے روزے رکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں۔ بچوں پر روزہ رکھنا فرض نہیں، لیکن اگر وہ رکھنا چاہیں اور آسانی سے رکھ سکیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، مگر بالغ ہونے کی عمر یعنی تقریباً 14 سال کے بعد روزے رکھنا فرض ہیں۔ یوسف نے پھر پوچھا، چچا جان کن لوگوں پر روزہ فرض نہیں؟ چچا جان نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں اور جو بھی کسی حکم ماننے کے قابل نہیں ہوتا اسے ضرور رعایت دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں ہے کہ اگر کوئی سفر پر ہو یا بیمار ہو اور روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو وہ رمضان میں نہ رکھے اور سال کے دوسرے دنوں میں رکھ لے۔ اسے روزہ قضا کرنا کہتے ہیں۔ جو بہت بوڑھے ہوں، جو عورتیں اپنے چھوٹے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے نہ رکھ سکیں، انہیں بھی اجازت ہے کہ وہ بعد میں رکھ لیں۔ جن کے لیے روزہ رکھنا بہت ہی مشکل ہو وہ بھی قضا کر سکتے ہیں، اور جو لوگ اپنی صحت کی وجہ سے کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ کسی ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں، اور اگر زیادہ ضرورت مندوں کو کھلا سکیں تو اور بہتر ہے۔ اسے فدیہ دینا کہتے ہیں۔ لیکن جو شخص بھی روزہ رکھنے کے قابل ہو اسے ضرور روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سکو۔ دیکھو، جو قوم پورا دن بغیر کچھ کھائے پیے 1 ماہ رہ سکتی ہے، وہ ہر کام کر سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ روزوں کے اصل مقصد کو سامنے رکھے
عام دنوں میں دوپہر کو ہی بھوک اور پیاس لگتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ جلدی سے کچھ نہ کچھ کھا لیا جائے، لیکن روزہ کی حالت میں قدرتی برداشت اور صبر آ جاتا ہے۔ اپنے بڑوں کو دیکھ کر بہت سے چھوٹے بچے بھی روزے رکھتے ہیں۔ یوسف نے پھر سوال کیا، چچا جان، کیا روزے میں کام کاج کرنا مشکل نہیں ہوتا؟ چچا جان نے جواب دیا، روزے میں کام کاج اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح عام دنوں میں کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے تو روزہ رکھ کر بہت سخت کام بھی کیے ہیں۔ مکہ کے کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی لڑائی رمضان کی 17 تاریخ کو ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ کافروں کی تعداد ان سے 3 گنا زیادہ تھی اور ان کے پاس جنگ کا سامان بھی زیادہ تھا، مگر مسلمانوں نے اللہ کے بھروسے پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت میں روزہ رکھ کر جنگ لڑی اور کافروں کو عبرتناک شکست دے دی۔ جنگ بدر کے دن کو یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جس دن حق اور باطل میں فرق بالکل واضح ہو گیا۔ اس جنگ میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ 70 کافر مارے گئے، جن میں ان کا سردار اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن ابو جہل بھی شامل تھا۔ مسلمانوں نے 70 کافروں کو گرفتار بھی کر لیا تھا، جنہیں بعد میں رہا کر دیا گیا۔ تمہیں رمضان اور روزے کے بارے میں کافی باتیں میں نے بتا دی ہیں، اب ہم نماز ادا کرنے چلتے ہیں اور پھر سحری کی تیاری بھی تو کرنی ہے۔ بہت بہت شکریہ، امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔